شکریہ میم عرفہ رشید عرابی. اور جیسے کہ آپ نے ابھی توحید کے نظریے پر بات کی تو شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پاکستان بلا شبہ اسلام کے نام پر بنا اور کسی بھی آئیڈیالوجی کے نام پر بننے والی پہلی ریاست، ماڈرن ورلڈ میں کسی بھی آئیڈیالوجی پر بننے والی ایک پہلی ریاست. اور ایون آف ٹوڈے ابھی تک ایسی ہمارے پاس میکسیمم 2 مثالیں پائی جاتی ہیں جو کسی آئیڈیالوجی کی بیس پر پوری ریاست بنتی ہے. ادروائز کسی ایتھنیسٹی کی بیس پر، کسی جغرافیکل لوکیشن کی بیس پر ریاستوں کا وجود تو منظر عام پہ آتا ہے، لیکن آئیڈیالوجی کی بیس پر کسی ریاست کا بننا یہ اپنے آپ میں ایک معمہ ہے. اور تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن بھی اس تحریک آزادی کے ساتھ منسلک ہے. یقیناً اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک تحفہ ہے. اور ہم اس بات کو سمجھیے گا، بہت سلیس اردو میں یہ بات کروں گا کیونکہ ہماری آڈینس میں بچے بھی موجود ہیں، تو مقصد بات سمجھانا ہے، کوئی علمیت جھاڑنا مقصد نہیں ہے. کہ ہمیں جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس تحفے کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں. تو اگر ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں تو کیا وہ شخص جس نے ہمیں وہ تحفہ دیا وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے گا؟ نہیں، وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرے گا کہ اس کو میں نے تحفہ دیا، اس نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی. تو پاکستان اللہ رب العزت کا دیا گیا ایک تحفہ ہے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی ہے. اگر ہم اس تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو مے بی اٹس کوائٹ پاسبل کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے کہ میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا، ایک عظیم الشان تحفہ دیا اور تم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی. بہت ہی خوبصورت باتیں جو کہ میم عرفہ رشید نے ہمارے ساتھ شیئر کیں، آپ کا بہت شکریہ. اور یقیناً آپ کی باتوں سے یہ چیز جھلک رہی تھی کہ بہت ارکریزی کے بعد، بہت ریسرچ کے بعد ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جہاں ایک ایک لفظ کو بہت سوچ سمجھ کر لکھنا پڑتا ہے کہ میری آڈینس میں انٹرنیشنل آڈینس بھی شامل ہے، میری آڈینس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو جو کوئی مبہم اثر چھوڑ جائے. بہت ہی کلیئر بات کرنا، بہت ہی سلیس اردو میں بہت شستہ بات کرنا یہ ایک کمال ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. ایک اور سپیچ اب ہم سنیں گے، لیکن اس بار ہم سپیچ سنیں گے اپنے جو شارو ٹیکنالوجیز کے انٹرنز ہیں ان سے، اور ہم امید کریں گے کہ یہ تقریر بھی پہلے والی تقریر کی طرح بہت اچھی تقریر ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صدر ذیوکار، محترم سینئر صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر علم کی اہمیت اور محنت کے حوالے سے ہے. حاضرین اکرام، انسان نے علم اور محنت کی بدولت بے پناہ ترقی حاصل کیا ہے. انسان نے سمندر میں تیرنا سیکھ لیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنا سیکھ لیا ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے. انسانی ترقی اور عروج کی بدولت انجم یعنی ستارے بھی حیران اور پریشان ہیں. بقول شاعر، عروج آدم خاکی سے انجم بھی سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم بھی سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ ساری مادی اور سائنسی ترقی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں علم ہی کی کرشمہ سازی ہے. علم کی بدولت انسان بے پناہ سہولیات مل گئی ہیں، خطرناک اور جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے، اور یہ صرف علم ہی کی بدولت ہے. عزیز ساتھیوں، علم ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں جینے کے نئے نئے طریقے بھی سکھاتا ہے، انسان اور انسانیت کی قدر کرنا بھی بتاتا ہے، تہذیب، تمدن اور بھائی چارے کا درس بھی دیتا ہے. ان اعلیٰ اوصاف کی موجودگی میں ہی انسان اشرف المخلوقات ہے، ورنہ حیوان. علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی، اب میں محنت کی اہمیت آپ سب کے سامنے چند اشعار کی صورت میں پیش کرتا ہوں. سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد. ایک اور شاعر کا خوبصورت خیال شعر کی صورت میں سنیے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بارکی کٹا تب نگیں ہوا. لہذا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. عملی زندگی یعنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اور ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے علم اور عمل ضروری ہے، بلکہ از حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور انسانی اقدار کو بھی مشعل راہ بنانا چاہیے.
کیونکہ جو ترقی اور مقام جائز ذرائع یعنی فیئر پلے سے حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی خوشی دیتا ہے۔ محنت اور عمل کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج 14 اگست یعنی کہ یوم آزادی کا دن ہے۔ میں آپ سب کے لیے اپنی تقریر ان دعائیہ اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ یوم آزادی پہ شہد جیسی چاہتے تمہارے لیے، یوم آزادی پہ شہد جیسی چاہتے تمہارے لیے، جگمگاتی مسکراتی ساتیں تمہارے لیے، موسم گل کی مہک باد صبا چاندنی، آنے والے سالوں کی سب راحتیں تمہارے لیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ حسن، آپ کی بہت ہی ولولہ انگیز اور جوشیلی سی تقریر ہم تمام احباب نے بہت پسند کی۔ اور شعر ایک ادب کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کی اس تقریر میں اشعار کا برمحل استعمال بہت زبردست تھا، اس کے لیے آپ واقعی تحسین کے مستحق ہیں۔ اور حسن کی اس تقریر سے 2 شعر مجھے بھی یاد آ گئے، اور چونکہ شاعروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کا شعر سن لیں اور کوئی ہماری غزل نہ سنے تو یہ تو سر ناانصافی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو 1-2 شعر ہم بھی آپ کو سنائیں گے جو کہ جوش و جذبے پر ہی مبنی ہیں، اور چونکہ ہماری آڈینس میں ینگسٹرز ہی موجود ہیں تو جوش و جذبہ تو لازمی ایک اس کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم اپنے خون سے صحرا میں گل کھلا دیں گے، ہم اپنے خون سے صحرا میں گل کھلا دیں گے، چمن میں کون بہاروں کا انتظار کرے۔ تو بہت ایزی ہے کہ ایک آلریڈی گلستان میں جا کے اس میں سے فروٹ پکنگ کرنا، چیری پکنگ کرنا، اگے ہوئے فروٹ کو پک کر کے کہنا کہ واؤ میں نے بہت زبردست کام کیا۔ لیکن آپ کے مرد حر ہونے کا پتہ، آپ کے مرد بحران ہونے کا پتہ، آپ کے اچھے انسان ہونے کا پتہ تو وہیں چلے گا کہ جب آپ صحرا میں گل کھلانے کے لیے اپنا خون جگر بھی پیش کر دیں گے، جو کہ ہمارے قائدین نے کیا۔ یہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ ہم آپ کو دارا و سکندر کے قصے سنا رہے ہیں، ہم آپ کو اپنے قائدین کے، اپنے اسلاف کی باتیں بتا رہے ہیں جن کو گزرے ابھی 100 سال سے زائد کا عرصہ بھی نہیں ہوا، کہ اس برِ صغیر کے اس خطے میں جس کو 3rd ورلڈ کنٹری تب بھی کہا جاتا تھا، اس وقت میں ایلیٹ کلاس ٹائپ کی کوالٹیز کا حامل ایک نیا ملک حاصل کرنا، یہ یقیناً صحرا میں گل کھلانے کے مترادف ہی تھا جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اور دوسرا شعر جو کہ آج کے اس پورے سیشن کا ٹیک اوے بھی ہے، تو یہ شعر آپ لوگوں کے لیے ایک مہمیز بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے، اور ایک جرس کارواں بھی ہے۔ جرس کارواں اقبال کے ایک شعر سے لیا گیا ایک لفظ ہے کہ جب بھی کسی کاروان نے چلنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک آواز پیدا کی جاتی ہے جو کہ کاروان کو یہ بتاتی ہے کہ اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک سائرن بجایا جاتا ہے یا ایک ڈرم بجایا جاتا ہے، ایک ڈھول بجایا جاتا ہے جو کہ کاروان کو بتاتا ہے کہ چلو بھائی اب سب اکٹھے ہو جاؤ، اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے، جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے، سورج کی کرن ہم سے نہ پہلے کبھی جاگے۔ تو یہ کام جس کا ہم عزم لے رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے سورج کی کرن سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ ایک عام انسان کا دن شاید 12 گھنٹے کا ہوتا ہو، لیکن آپ کو اپنا پروڈکٹیو دن پھر 20 گھنٹے کا بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو جانا ہے وقت کی رفتار سے آگے۔ اسی شعر پر میں فی الحال اپنی گفتگو کنکلوڈ کروں گا اور